الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق واليقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے دوست محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء بعد. اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ کے اندر التجا ہے حق تعالی جل وعلا ناچیز اور ناچیز کے خاندان سنگیاں ساتھیاں اللہ تعالی دارین کی سعادت اور نیکبختی عطا فرمائے. عزیزان گرامی، ذی الحج شریف کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے. خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر بندہ ناچیز جس موضوع تے کلام کرے گا
مستودوان ہے، عظمت بیت اللہ اور حجر اسود۔ دعا ہے اللہ رب العالمین صحیح معنی حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ عزیزم، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کے اتنے بڑی قربانیاں دیتیاں، جس طرح کے کل عید کے خطبے کے اندر میں عرض کر گیا تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی بھی قربانی دیتی، اور رب کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، تسی ساڈے حکم دے اوتے پورے اترے ہو، تساں اپنے بیٹے کی قربانی ساڈی بارگاہ وچ پیش کیتی، اساں اس کے بدلے جنت وچوں دمبا بھیج کے تواڈے بیٹے کی قربانی قبول فرما لی۔ کچھ واقعات پیش کراں گا۔ تمہیداً حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شان عظمت عرض کر کے پھر کعبے کی عظمت بیان کرنا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے دو پتر عطا فرمائے۔ ایک پتر کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اور ایک پتر کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب دنیا تے آئے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف سی 99 سال، یعنی ایک کم 100، ایک سال کم 100۔ پھر 13 سال بعد اللہ نے ایک اور پتر دیتا جنہاں کا نام سی حضرت اسحاق علیہ السلام۔ 13 سال بعد اسحاق علیہ السلام وچوں اولاد چلی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام وچوں 40,000 انبیاء پیدا فرمائے۔ 40,000۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وچوں نبی ساڈے آقا و مولا حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار تشریف لایا ہے۔ سرکار علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت مبارک میں جو آئے ہیں، تاں آقا علیہ السلام حدیث پاک کے حضور فرماتے ہیں، میں 2 ذبیحاں یعنی 2 میرے جڑے باپ نے، میں انہاں دا بیٹا ہاں، انہاں نوں ذبح کیتا گیا۔ ذبح عظیم یعنی جڑے 2 باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ پاک کو بھی شہید کیتا گیا۔ آپ کے دادا جی نے اپنے والد گرامی حضرت عبدالمطلب پاک نے منت منی سی نا، اللہ سونیا جے میں 12 پتر دے تے ایک پتر تے نام تے قربان کرا گا۔ تو اس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا میں 2 ذبح باپ کا بیٹا ہوں۔ تو خیر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی، تو اللہ کا حکم آیا کہ ایسا قربانی قبول فرما لی۔ آخر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی میں پہنچے نا، جوانی میں، تو آپ کی شادی مبارک ہو گئی۔ حضرت سیدنا
ابراہیم علیہ السلام ملک شام کے اندر تشریف فرما ہوتے سن، ملک شام کے اندر ابراہیم علیہ السلام رہتے سن، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے شریف کے اندر رہتے سن۔ جب شادی ہوگی بہت عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گھر آمن کی تیاری فرمائی۔ اپنی اہلیہ محترمہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ حضرت سیدہ سہرا پاک کو فرمایا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو جانا چاہنا، تو بی بی پاک نے فرمایا جاؤ صحیح، جاؤ ضرور، پر ٹھہرنا نہیں، انہوں نے گھر بہنا نہیں، جانا ہے پھر واپس آ جانا، سواری تو تھلے نہیں اترنا، مسافرہ طرح جانا ہے تو مسافرہ طرح واپس آنا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے، اگے جدو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار فرماتے سن۔ جدو گھر گئے بی بی پاک نے پوچھا کہ اسماعیل علیہ السلام کتنے نے؟ انہوں نے عرض کی تھی کہ وہ شکار پہ گئے۔ گل کی تھی تھوڑی دیر ٹھہرے، جدو آن لگے نا تو آپ نے فرمایا کہ اسماعیل کو آخی اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے تے نال میرا سلام بھی دینا۔ یہ گل کر کے چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام جب واپس آئے نا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا مینوں اج خوشبو آ رہی ہے، کوئی آیا سی؟ انہوں نے کہا جی ایک بزرگ آئے سن، ٹھہرے سن، پھر چلے گئے۔ اور انہوں نے فرمایا کوئی گل کیتی سی؟ جی گل کیتی سی، انہوں نے فرمایا سی اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ فرمایا جا تو فارغ ہے، تینوں طلاق ہے۔ میرے والد گرامی سن تے انہوں نے فرمایا سی کہ گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ توجہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی گھر والی کو طلاق دے دی، چھڑ دیتا۔ رات جو پئی نا اسماعیل علیہ السلام سنتے بیٹھ کے خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کے آئے۔ ذرا بول سبحان اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام کے خواب مبارک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے نے۔ آپ فرماتے نے پترا میں جڑا آکھیا سی اپنی گھر والی نو طلاق دے دے چھڑ دے، او دا مقصد اے سی تیری پیشانی کے اندر اللہ دے آخری نبی دا نور پیا چمکدا ہے، اللہ دے آخری نبی دا نور پیا چمکدا ہے، پر اے جڑی تیرے گھر دے اندر عورت سی اے نور لین دے قابل نہیں سی، اے دے اندر او قابلیت نہیں سی، پر نور واسطے بی بی آلہ چاہیے، جویں بی بی جویں نبی آلہ ہے اوویں عورت بھی آلہ خاندان بھی ہوے تے عورت آلہ شان بھی ہوے۔ اس واسطے میں آکھیا اینوں تو چھڑ دے، کیونکہ بی بی مہمان نواز نہیں سی، بی بی دے اندر او قابلیت نہیں سی جڑی قابلیت نبیاں دی ماں پڑھن وچ ہوندی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا خواب کے اندر کہ اے بی بی تیرے قابل نہیں سی، کیونکہ تیری پشت کے اندر اللہ نے پاک نبی نے، اللہ نے آخری نبی کو اس کو منتقل یعنی آپ کی پشت وچوں اللہ نے آخری نبی کو بھیجنا ہے، اور تواڈی پیشانی کے اندر اللہ نے پاک محبوب دا نور رکھیا ہے، تساں اس نور دے امین ہو، امانت دار ہو۔ کچھ عرصہ گزریا، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری شادی فرمائی۔ جب دوسری شادی کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت سیدہ سہرا پاک کو فرمایا میں اپنے پتر دے گھر جانا چاہنا ہوں۔ بی بی پاک کہن لگیاں جاؤ ضرور، پر سواری تو تھلے نہیں اترنا، جی مسافر جاندے نے مسافراں دی طرح جایا جے، مسافراں دی طرح واپس آ جانا۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کے گئے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر۔ جدو گھر کے اندر تشریف لے کے گئے نے، بی بی جڑی سی بڑی سعادت والی سی، بڑی نیک بخت نیک سیرت،
اچھی سیرت تے اچھی صورت ابراہیم علیہ السلام جدو گئے نے بی بی پاک نے آپ نے فرمایا اسماعیل کتھے نے؟ جواب ملیا وہ تے شکار تے گئے نے۔ فرمایا کدو آن گے؟ سرکار ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر تک آ جان گے، پر میں تواڈے واسطے کھانا بنانی ہاں، کھانا کھا لو پھر جایا جے۔ آپ نے فرمایا نہیں میں جانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اس بی بی نے کی کیتا؟ پانی لے کے آئیے، مینوں آندی سرکار تھلے آ جاؤ، میں تہاڈا سر دھونی ہاں، پیر دھونی ہاں، قدم شریف دھونی ہاں، آخر سفر کر کے آئے ہو۔ آپ نے فرمایا میں تھلے نہیں اترنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بی بی ایک پتھر لے کے آئیے، مینوں کہن لگی اس پتھر دے اوتے اپنے قدم ٹکاؤ۔ فرماتے میں قدم ٹکائے، اس بی بی نے میرے قدم دھوتے، پانی دے نال قدم دھوتے، دھون تو بعد مینوں کہن لگی اپنا سر جھکاؤ۔ میں سر جھکایا، میرے سر تے بھی انہاں پانی بہایا، سر نوں دھو دتا۔ دھونے تو بعد بی بی نے کھانا پیش کیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے سواری کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے تو بعد آپ جدو جان لگے فرمان لگے بی بی اسماعیل نو آکھی اے چوکھٹ سنبھال کے رکھی، اس چوکھٹ نو ضائع نہ کری۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جدو تشریف لے کے آئے نے، آپ فرمانے میں مینوں اپنے گھر وچوں ٹھنڈی تے میٹھی خوشبو آ رہی۔ خوشبو باپ دی ہوے تے باپ بھی کوئی عام نہیں، باپ بھی اللہ دا نبی بھی ہے، اللہ دا رسول بھی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے نے مینوں میرے گھر وچوں خوشبو بیاندی ہے، کوئی آیا سی؟ بی بی کہن لگی نام ہاں کون آیا سی؟ اگو بی بی کہن لگی شیخ و احسن الناس شبہا و اطیبہم ریحا، ایک بزرگ آئے سن، نورانی چہرے والے سن، سوہنیاں زلفاں سن، جدوں بولتے سن انہاں دے منہ شریف وچوں پھل گردے سن، انہاں دے کپڑیاں وچوں انہاں دے جسم وچوں خوشبو آندی سی۔ نالی اسماعیل علیہ السلام فرمان لگے کچھ آخدے سن؟ اگو بی بی کہن لگی جی وہ فرما رہے سن اس چوکھٹ نو سنبھال کے رکھنا، مضبوط رکھنا۔ ایک گل جو بی بی نے کی تھی، آپ نے فرمایا او تیرے بارے فرما گئے نے، انہوں سنبھال کے رکھی، انہوں مضبوطی نہ رکھی۔ بی بی کہن لگی سرکار ہو کیوں؟ آپ نے فرمایا کیا تو میرے والد کی کوئی خدمت کیتی سی؟ ہاں میں خدمت کیتی سی اللہ دی رضا واسطے۔ آپ نے فرمایا پھر کوئی تینوں میرے والد نے گل بھی کیتی سی؟ بی بی کہن لگی ہاں ہاں۔ وہ فرماتے سن سنا گزارا کے ہو رہے؟ میں عرض کی سرکار اللہ دا شکر ہے، بڑی خوشی نال بڑے اطمینان نال زندگی گزار رہی ہیں، اللہ دا کرم ہے، گزارا ٹھیک ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر جو تو اللہ کی تعریف کی اللہ کا شکر ادا کیتا ہے نا، تیرے شکر دے اوتے اور تیری اس خوشی دے اوتے انہاں فرمایا ہے کہ بی بی نیکے اور بی بی مہمان نواز ہے۔ اور آج بھی کوئی بیویاں ہیں جڑیاں اچھیاں عادتاں والیاں، مہمان نواز، سونی سیرت والیاں بیویاں ہیں نے جنہاں دے صدقے نال گھر چل جاتا ہے۔ میری گل تے توجہ ہے تہاڈی؟ نیک بیویاں ہیں، اچھے گھرانے دیا بیویاں ہیں جنہاں دے نال گھر چلتے ہیں۔ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پہلی بیوی دے بارے فرمایا انہوں چھڑ دے، نہ یہ عادت اچھی نہ یہ مہمان نواز ہے، نہ ہی رب دا شکر ادا کرتی ہے۔ یہ مطلب ہے جی اللہ دا شکر ادا نہ کرے اس عورت کو اللہ دے نبی بھی پسند نہیں کرتے، خدا بھی پسند نہیں کرتا۔ جس عورت کے اندر اللہ دا شکر ہوئے، اللہ دی رضا ہوئے، خامن دی محبت ہوئے، خامن دی تعریف ہوئے، اس بی بی دی تعریف اللہ دے نبی بھی کرتے ہیں، خدا بھی راضی ہے، اس کے اوپر مصطفیٰ بھی راضی ہے۔
اس کے اتنے گل سناواں ذرا بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بی بی پاک ایک دن عرض کر دیا نے یا رسول اللہ جنت دے اندر میرے نال کون جاوے گی؟ ذرا بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ منے ہے تساں گوشت زیادہ کھا گئے، ذرا بول پورا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی سرکار دا لنگر ہے۔ اچھا کئی بندے آخر جی قربانی دا گوشت کھاواں گے تے بیمار ہو جاواں گے، قرآن فرماتا ہے جڑا اللہ دے نام دے اوتے گوشت یعنی جانور قربان کیتا جاوے، اس کو مراد قربانی دا جانور ہے، فرمایا وہ شفا ہے۔ کیے جی؟ ہاں شفا کے نیت نہ کھا لینا چاہیے، برکت واسطے۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ ہاں حلال چیز تو نہیں رکنا چاہیے، تے حرام کام تے حرام چیز وال نہیں جانا چاہیے۔ اچھا حضرت سیدہ خاتون جنت پاک فاطمہ الزہرا عرض کر دی نے ابا جی میرے نال جنت کے اندر کون جاوے گی؟ سونے نبی فرمایا ایک بی بی ہے او تیرے نال جنت جاوے گی۔ یا رسول اللہ انہیں کیڑا عمل کیتا ہے جس عمل کی وجہ تو میرے نال جنت جاوے گی؟ سونے نبی نے فرمایا ایک دن او دا شوہر باپ تجارت تے چلا گیا، تجارت کرن واسطے کاروبار کرن واسطے گھروں باہر چلا گیا ہے، اپنی گھر والی نو کہہ گیا جنی دیر میں نہ اس چھت تو تھلے نہ آویں اتے ہی روی۔ میری گل سمجھ آ رہی؟ تھلے نہ آویں چبارے تو تھلے نہ آویں اتے ہی روی۔ آخر وہ شوہر کہہ کے چلا گیا، اس بی بی دا والد بیمار ہو گیا، انہیں پیغام بھیجیا یا رسول اللہ میرا ابا بیمار ہو گئے، جے اجازت ہوئے تو میں چلی جاواں، پر میرا شوہر کہہ گئے تھلے نہ آویں۔ حضور نے فرمایا اگر چلی جاوے یہ وچ حرج کوئی نہیں، جے خاوند دے حکم تے عمل کرے تیرے واسطے بہتر ہے۔ جدو حضور نے فرمایا پھر کچھ عرصہ گزریا، پھر پیغام آیا یا رسول اللہ میرا والد زیادہ بیمار ہو گیا ہے، میں جے اجازت ہوئے تے چلی جاواں، پر میری شوہر دا حکم ہے کہ تھلے نہ آویں۔ حضور نے فرمایا جے چلی جاویں تے حرج کوئی نہیں، پر شوہر دے حکم تے عمل کرے تیرے واسطے بہتر ہے۔ پھر پیغام آیا یا رسول اللہ میرا والد بیمار، میرا والد دنیا کو چلا گیا ہے، وصال کر گیا ہے، اجازت ہو گئے تے چلی جاواں، پر میرا شوہر ایک کہہ گیا تھلے نہ آویں، چبارے تو تھلے نہ آویں، یا رسول اللہ حکم کیے۔ حضور نے فرمایا اگر حکم کرے حکم دے تے عمل کرے تیرے واسطے بہتر ہے۔ بی بی نے عمل کیتا، باپ بھی دنیا تو چلا گیا ہے، شوہر دے حکم دے عمل کیتا، جدوں شوہر دا وصال ہو گیا دفنا دیتا، اگلے جہان پہنچ گئے یعنی قبر والے جہان پہنچ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بی بی تو اپنے خاوند دے حکم دے اوتے عمل کیتا ہی، تیرے اس عمل کی وجہ تو اللہ نے تیرے والد کی بخشش بھی فرما دیتی ہے، نالے جنت المعلا بھی عطا فرما دیتی ہے۔ یعنی معلا تو مراد بڑی جنت، جنت الفردوس کے اندر اللہ نے تیرے والد نو جگہ عطا فرما دیتی ہے۔ یاد رکھنا شوہر دے حکم دے اوتے عمل ضروری ہے، پر ایک گل توجہ نال سننا، اج کل بیوی دی اطاعت زیادہ کیتی جاندی ہے، ماں دی فرما برداری کم کیتی جاندی ہے۔ میری گل تے توجہ ہے، تہاڈی گل نہیں کر رہا، تسی تے بڑے پاک لوگ ہو، تسی تے بڑے اعلیٰ لوگ ہو، میں انہاں دی گل کر رہا جڑے بیچارے ماں نو دھکے دیندے نے تے بیوی دی فرما برداری کرتے ہیں، ایویں یا غلط ہے؟ پر یاد رکھیں جی رب نے زوجہ دے بیوی دے حقوق بنائے نے نا، ایویں ماں دے حق بنائے۔ ماں دا حق بیوی نالوں زیادہ ہے، چلو زیادہ نہیں دے سکتا، اتنا ایک حق تے دینا
کہ جنی بیوی دی اطاعت کرنا ہے نہیں ماں دی اطاعت کریا کر. کوئی مشکل آ جاوے ماں دے قدم دھو کے پیتے مشکل حل نہ ہوئے تو پھر آکھی. حضرت بہت بڑے امام نے تھوڑے کو ٹائم ہے بولو پھر سبحان اللہ. حضرت امام مجاہد نے بہت بڑے امام ہیں. انشاءاللہ سارا ٹائم بھی آپ پڑھیں پریشان نہیں ہونا. موضوع بڑا لمبا بیان پورا کریں گے کیونکہ آج ساڑھے کئی دوستوں نے چھٹی بھی ہے تو کچھ اصلاحی گلاں بھی کرنی ہے کہ بلا کچھ اصلاحی گلاں بھی ضروری نے جڑے ساری زندگی کے نام نام نے. امام مجاہد رات کو بہت بڑے امام سن بہت بڑے عالم سن منتقل عالم سن. رات کو پڑھا کے آیا بچیاں درس حدیث پڑھا کے آیا نا جدو اپنی اماں دے قدم چومے اور اپنی داڑھی مبارک نال اپنی اماں دے قدم صاف کیتے. پہلے پاگ نال صاف کرن لگے تو پھر خیال آیا پتہ نہیں پاگ بھی اس لائق ہے کہ نہیں. پھر اپنی داڑھی شریف نال اماں دے قدم صاف فرمائے. سو گئے. صبح جدو مدرسے دے اندر بچیاں نو پڑھان واسطے گیا نا ایک بچہ کہنے لگا استاد جی رات میں خواب دیکھے تو سناواں. استاد نے فرمایا سناؤ. شاگرد عرض کرتا حضور رات خواب یہ دیکھا ہے تہاڈی داڑھی مبارک دے اندر موتی تے جواہر چمک رہے ہیں. موتی چمک رہے ہیں. یہ تعبیر دسو تہاڈی داڑھی مبارک دے اندر استاد جی تہاڈی داڑھی شریف دے اندر موتی چمک رہے ہیں یہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا پترا میری داڑھی کے اندر موتی نہیں میری داڑھی کے اندر میرے اماں دی قدمہ دی خاک ہے. بولتے نہیں یار کیے جی اماں دی قدمہ دی خاک ہے. کوئی پریشانی ہوئے نا والدہ کو دعا کرایا کر اماں دی خدمت کرایا کر. میں آپ پہ کرنا جنی فرما برداری بیوی بھی کرنا ہے نہیں ماں بھی کرنا چاہے تو ولی بن جا. میں یہ نہیں کہتا معاذ اللہ استغفر اللہ میں کوئی گستاخ نہیں کہ بیوی کی اطاعت نہ کرو بیوی کی فرما برداری نہ کرو. فرما برداری کرو. بیوی کے حق بیوی نو دیو ماں کے حق ماں نو دیو تاکہ تیری ماں دوسرے دے کے حق نہ پھیلاوے. تیری اماں دوسرے کو دوائی دے پیسے نہ منگے. ماں کی اتنی ضرورت پوری کر کہ تیری اماں غیر دے بوئے تے نہ جائے. جدو تیری ماں دا جنازہ اٹھے تیرے گھر وچ اٹھے. جدو تیرے ابے دا جنازہ اٹھے تیرے گھر وچ اٹھے. آخری دم وچ بھی تیری ماں تے تیرا پائری آفدا وچ جا پترا میں تیرے تے دوواں جہاناں وچ راضی ہو گیا. میں راضی ہو گئی ہاں. اماں تے اماں ہی آکھے میں راضی ہو گئی ہاں. توجہ ہے تہاڈی؟ ذرا بولو سبحان اللہ. بہناں دے حق دیو انہاں دے بارے کچھ ہوئے گی. بھائی بھائی دا حق دے یہ دے بارے کچھ ہوئے گی. اچھا ماں دے حقوق نے اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے گے. ماں دی اگر خدمت کرے نا میں ویکھی بیٹھا یقیناً ممبر رسول تے بیٹھا کئی بندے میری اس گل کی تائید کرن گے کہ اماں کی خدمت کرنے والا بندہ بھوکا نہیں مرتا. والد کی خدمت کرنے والا بھوکا نہیں مرتا. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. گل اور پاس چلی گئی کہ اچھا ہی چلی گئی ہے کیونکہ گل بڑی ضروری ہے. میں واپس موضوع پر آواں گا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. آپ نے عرض کی مولا پیدل ٹوٹ کے تھک گیا سواری دے دے. رب کریم نے فرمایا پہاڑ کے پچھلے پاس چلے جاؤ ایک ساڈا ولی بیٹھا ہے دوست بیٹھا ہے وہ آنکھوں تو سواری دے دے گا. موسیٰ علیہ السلام گئے اگوں ویکھے ایک اللہ کا فقیر درویش بیٹھا ہے. ملاقات ہوئی انہیں بڑا استقبال کیتا ادب کیتا اچھی جگہ پہ بٹھایا کچھ کھان پین واسطے پیش کیتا. کرنے تو بعد موسیٰ علیہ السلام نے دل وچ خیال فرمایا جڑا آپ جنگلاں وچ بیٹھا ہے مینوں کی دے گا. یہ گل جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل وچ آئی نا دل وچ آئی تو درویش بول پیا
کہنے لگیا اے اللہ دے پیارے کریم موسیٰ تسی سوچ رہے ہو اے درویش میں سواری دے گا؟ نا یہ نہ سوچو، جڑا رب تم اتنے بھیج سکتا ہے رب سواری بھی عطا فرما سکتا ہے۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس درویش نے جویں ہوا کے اندر ہاتھ پھیلایا، ہاتھ کیتا تے اللہ نے سواری بھیج دی۔ موسیٰ علیہ السلام سوار ہو گیا۔ سوار جب سواری کی ہوئی نا موسیٰ علیہ السلام تے فرمان لگے درویشا او فقیرا سارا مقام تے شان کتھوں ملے؟ انہیں آخیا سرکار میں 40 سال اپنی ماں کی خدمت کی تھی۔ کتنے سال؟ اور 40 سال کر گیا تو 1 سال ماں کی خدمت نہیں کر سکتا، افسوس ہے تیرے تے یار۔ 40 سال ماں کی خدمت کی تھی، 40 سال تو بعد میری اماں زیادہ بیمار ہو گئی، دنیا تو جان لگی، میری ماں نے میرے بلایا، بلا کے تے میری ماں نے میرے سینے نہ لایا تے اللہ کی بارگاہ وچ دعا کی تھی یا مولا میں تے راضی ہو گئی ہاں، تو بھی راضی ہو جا۔ تسی بھی راضی بیٹھو نا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ میں راضی ہو گئی ہاں، تو بھی راضی ہو جا۔ 40 سال میری نے خدمت کی، میری فرما برداری کی ہے، جی میں آختی رہی ہاں، جی میں کہتی ساں یہ منڈا سی مولا ہن جی میں یہ آخدا جاوے تو یہ دی منڈا جاویں، جی میں انہیں میری نہیں موڑی نا مولا تو بھی نہ موڑی۔ آپ درویش کہنے لگے سرکار یہ جو مقام ملے ہے جو شان ملے مینو اپنی ماں کی خدمت کی وجہ تو ملے ہے۔ ذرا بولو ماں دی دعا دا اثر ہے، کیے جی ماں دی دعا دا اثر ہے۔ اس واسطے کسے لکھے عظمتاں کی سنا ماں دیا، سارے پڑھ لو جنہ دی اماں زندہ ہے اللہ انہوں خدمت کی توفیق دے وجہ دی ماں دنیا تو چلی گئی، اللہ دی مغفرت فرمائے۔ پڑھ لو عظمتاں کی سنا عظمتاں سنا ماں دیا، عظمتاں کی سنا ماں دیا، تار دیا نے دعا ماں دیا، تار دیا نے دعا ماں دیا، رو پے پیارے محمد مصطفیٰ، یاد جد آیا وفا ماں دیا، یاد جد آیا ماں دیا، یاد جد آیا وفا ماں دیا۔ ایک دن عصر دی نماز دا وقت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما کے جدو صحابہ والمو فرمایا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں مبارکاں وچوں آنسو جاری نے۔ نبی دے یار سونے صدیق اکبر عرض کر دے یا رسول اللہ کیڑی شے نے تانوں روائے؟ سونے نبی فرمایا ابو بکر اج مینوں میری ماں دی یاد آ گئی ہے، مینوں ماں دی یاد آ گئی ہے یا رسول اللہ ہن بھی تانوں اماں دی یاد آندی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں اگر محمد عشاء دی نماز پڑھدا ہوندا میری ماں مینوں آواز دیندی، میں نماز چھڈ کے پہلے اپنی اماں دی گل سندا۔ سونے نبی پر فرماندے نے نماز چھڈ کے پہلے ماں دی گل سندا۔ جے سونے نبی ماں دا ادب سکھا رہے نے تے امتی نوں بھی ماں دا ادب کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی گل پیا کرتا تھا، گل پوری کر کے پھر اجازت چاہنا وا ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اسماعیل اے بی بی نے کہی انہوں سنبھال کے رکھی، اے دے وچوں اللہ تینوں آخری نبی عطا فرمائے گا۔
یعنی پشت مبارک حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی یہ شکا مبارک آپ دی زوجہ دائے اللہ تعالیٰ نے سونے نبی واسطے باپ بھی آلہ چنیا ہے، سونے نبی واسطے ماں بھی آلہ چنی ہے۔ آج کل کئی لوگ آپتے نے توجہ ہے توڑی، آج کل کئی لوگ آپتے نے ماذ اللہ دیکھو جی نبی سونے دے والدین نے تے کلمہ ہی نہیں پڑھیا ہوتے ماذ اللہ میں گئے۔ اچھا تو بڑا سمجھدار ہے 1400 سال بعد توجہ ہے توڑی اساں برتن خراب ہوئے نا، برتن خراب وہ دے اندر دودھ نہیں پاندے کیا برتن خراب ہے، برتن خراب ہوئے تے دودھ نہیں پاندے تے اللہ نے اپنی نبی دا نور مبارک رکھنا سی ماذ اللہ تے رب کریم نو پتہ نہیں سی حضرت آمنہ تے حضرت عبداللہ اس لائق نہیں کہ اللہ نہ رکھدا، اللہ نو پتہ سی میرے نبی دا باپ بھی آلہ ہے، میرے نبی دی ماں بھی آلہ ہے۔ اچھا آج کسی دا پتر قرآن دا قاری بن جائے نا اساں دے بارے حدیثاں سنانے ہاں بے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے قیامت والے دن حافظ قرآن دے والد دے سر دے اتے سونے دا تاج سجایا جائے گا۔ جے حافظ قرآن دا حافظ قرآن بچہ ہوئے او دے ابے دے اماں دے سر دے اتے نورانی تاج سجایا جائے گا۔ جنہ دا پتر اللہ دا رسول بھی ہوئے نبی بھی ہوئے جنہ دے سینے دے اتے قرآن نازل ہوئے ہے انہ دے والدین دی کی عظمت ہوئے گی۔ تو عزیزان گرامی اس واسطے کوئی بندہ اگر تینو آنکھیں نہ ماذ اللہ نبی سونے دے والدین نے کلمہ نہیں پڑھیا سی، کلمہ حضور نے بعد روایات میں چاہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ماں اپنی اماں اور اپنے ابے نو قبر انور شریف جو کاٹ کے کلمہ شریف پڑھایا ہے۔ روایات میں چاہے مدارج النبوت کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھا ہے۔ اچھا ہم نبی علیہ السلام واسطے خاندان بھی آلہ چنیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا فرمایا شکم جو اللہ دے آخری رسول آن گئے، دوسری دفعہ تشریف لے کے گئے، بی بی نے خدمت کی تھی، تیسری دفعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ابراہیم علیہ السلام آئے نا یہاں کے فرمایا پترا اللہ دا حکم آیا ہے کہ کعبے کی تعمیر کرو، تیرا کی ارادہ ہے؟ ابا جی میں حاضر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نال اسماعیل علیہ السلام گئے، جوان بیٹے اسماعیل علیہ السلام کعبے کی تعمیر شروع کی تھی۔ جدو کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی نا جس پتھر کے اوپر آپ کھلو کے کعبہ تعمیر کر رہے سن خودی شان ہے اسی تے گو بنا دیا نا دیوار اچھی کرنے واسطے پھر اچھی کرنے گو اور وہ پتھر کی شان دیکھو جتنی دیوار بلند ہوتی سی اتنا پتھر اونچا ہو جاتا سی۔ نشان آج بھی پتھر اس جگہ تے محفوظ ہے، یہ مقام ابراہیم آکھا جاتا ہے۔ آج ہی حضرات جا کے اتھے دو نفل ادا کر دے جڑے نہیں کر کے آئے اللہ انہوں نے نصیب فرمائے۔ کنجوسی نہ کرا کر بولو آمین، کسی بھی آمین قبول ہو جائے تو اس کو بڑی کیڑی گل۔ اچھا خیر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر فرمایا مکمل ہو گیا، اتھے کھلو کے اللہ دی بارگاہ میں دعا کر رہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ دی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاندے نے عرض کرتے نے مولا اس گھر کی ایسا بنیاد رکھ چھوڑی ہے پر تو ساڑی ایک خدمت قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سنن والا ہے تو ہی جانن والا ہے، ساڑی خدمت قبول فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ شریف تعمیر فرما لیا کرنے تو بعد کہنے لگے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اللہ دی بارگاہ میں عرض کر دیں اے میرے پروردگارا میں اپنی گردن جھکا دی رکھ دی، بس تو ایک میرے تے کرم فرما، میری نسل میں جیڑا بھی آوے مسلمان آوے، مسلمان ہوئے غیر مسلم نہ ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایک قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پتر وچوں 40,000 نبی دیتے، ایک پتر وچوں اللہ دا آخری رسول ساڈا نبی تشریف لایا۔
ہن اس پتھر کے اوتے کھلو کے ابراہیم علیہ السلام نے آخری دعا جی فرمائی، وہ سماعت فرماؤ۔ دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ سوڑیا کعبہ میں بنا دیتا ہے، اور کی کر اے میرے پروردگارہ بھیج، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، بھیج انہاں وچ ایک رسول جڑا آ کے اس کعبے کو آباد کرے۔ جس پتھر دے اوتے کھلو کے ساڈے نبی سونے تو ابراہیم علیہ السلام نے ساڈے نبی واسطے دعا کی تھی، انہاں دی آمد دی دعا کی تھی، انہاں دی آمد دی دعا کی تھی، مولا کعبہ میں بنا دیتا ہے، کعبہ بن گیا، اور ایک رسول بھیج جڑا اس کعبے کو آ کے آباد کرے، انہاں دے وچوں بھیج۔ پھر فرمایا جڑا آ کے انہاں دے اوتے قرآن دیاں آیاتاں دی تلاوت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا بڑی پسند آئی، یہ ادا بڑی پسند آئی۔ اے ابراہیم اس پتھر کے اوتے کھلو کے تے میرے محبوب دی آمد دا اعلان کیتا ہے، اور میرے محبوب دی آمد دی دعا کیتی، جا اس پتھر دے وچ میں تیرے نشان جما دینا، قدماں دے نشان جم گئے، قیامت تک جتنے بھی حاجی آن گے، جنی دیر تک اتنے نفل نہیں پڑھن گے، نہ انہاں دا حج قبول ہوئے گا نہ عمرہ قبول ہوئے گا۔ اور جڑے حاجی جاندے نے اتنے نیت کرتے ہیں بالخصوص مقام ابراہیم، اور یہ مقام ابراہیم پڑھیا کیوں؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم آئے، ویکھیا مقام ابراہیم ہے، حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے اس مقام ابراہیم دے کول کھلو کے اساں نفل پڑھیے۔ کی کریے جی؟ نفل پڑھیے۔ رب کو حضرت فاروق اعظم کی یہ گل بڑی پسند آئی، رب نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جتھے میرے محبوب نے، جتھے میرے خالق خلیل نے قدم رکھے نے نا، انہوں مقام ابراہیم آکھا جاتا ہے، اور انہوں مصلی گاہ بنا لو۔ انہوں کی کرو جی؟ مصلی گاہ بنا لو۔ حضرت فاروق اعظم نے گل کی تھی، رب دا قرآن نازل ہویا، ہن اوتھے جا کے حاجی نفل پڑھتے ہیں۔ پھر کعبہ بن گیا، اللہ دی بارگاہ میں عرض کی تھی، مولا کعبہ بن گیا ہے، ہن انہوں آباد کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اعلان کر دے، اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کے نا اعلان کر دے، یا مولا یہ جنگل ہے، میری آواز کون سنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے خلیل آواز دینا تیرا کم ہے، آواز پہنچانا رب العالمین کا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیتا، اے اللہ دی مخلوق، اے اللہ دے بندے ہو، رب دا گھر بن گیا ہے، آؤ دا طواف کرو، حج کرو۔ جیڑے ماں دے شکم وچ سن، جیڑے پیو دی پشت وچ سن، جیڑے قبراں وچ سن، جیڑے عالم ارواح وچ سن، جن سن یا انسان سن، سارے آکھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے سارے آکھیا، اور جنہاں ایک باری آکھیا انہاں نوں ایک باری جانا نصیب ہوئے گا، جنہاں دو بار آکھیا انہاں نوں دو بار جانا نصیب ہوئے گا۔ پر آخر جائی گل کرنا، پانی کھو وچوں بھر آئی ہاں، حج کا بہانہ اے ویکھن سونے دا در آئی ہاں، حج دا بہانہ ہے ویکھن ماہی دا در آئی ہاں، رحمت دا خزینہ ہے لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں، ساڈی ٹھار مدینہ ہے۔ اللہ اکبر کبھی
کبیرہ عزیزان گرامی کعبے دی بڑی عظمت ہے کعبے دی بڑی فضیلت ہے میرے سونے نبی فرمایا ہے جڑا ایمان دی اکھ نال ایک باری کعبے دے دیدار کر لیندا ہے اللہ او دے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور کعبے دی بڑی شان ویکھو جتنی اللہ دی مخلوق آ جاوے کعبہ وسیع ہو جاتا ہے کعبہ کبھی تنگ نہیں ہویا کعبے دا صحن یعنی کعبے دا صحن کبھی تنگ نہیں ہویا جتنی مخلوق آ جائے تو سمندر کی طرح نظر آئے گی اور اتنے جگہ کبھی کم نہیں ہوئی یہ اللہ دی کرم اور دی نواز شان اور وہ معجزہ ہے کعبے دے بھی ایک اللہ تعالیٰ نے شان رکھا ہے تو عزیزان گرامی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا کعبے کے اندر ایک نماز پڑھے گا اللہ انہوں 1,00,000 نماز دا ثواب عطا فرمائے گا 1,00,000 نماز دا ثواب ملے گا جڑا مسجد نبوی شریف کے اندر نماز پڑھے گا اللہ انہوں 50,000 نماز دا ثواب عطا فرمائے گا اللہ کریم کی پاک بارگاہ کے اندر التجا ہے اللہ تعالیٰ یہ ساڈے لیے الفاظ ساری خدمت کہ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھیا حدیث پڑھی اپنی بارگاہ قبول فرمائے وآخر دعوانا